بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، ثمود ایک عرب قوم کا نام ہے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قرآن میں ان کو مشرک قوم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ قوم ثمود پتھروں سے خوبصورت اور دیدہ زیب گھر بناتے تھے۔ خدا نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے معجزے کو، جو کہ ایک اونٹنی تھی اور جسے ناقہ صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مار ڈالا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قوم ثمود کی کہانی تورات میں تو نہیں، لیکن ماہر آثار قدیمہ کو ملنے والی چیزوں سے سعودی عربیہ کے شمالی حصے میں ان کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ثمود عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے قلیل پانی، اور بعض اس لفظ کو غیر عربی سمجھتے ہیں۔ ثمود ایک قبیلہ یا قبیلے کے سردار کا نام تھا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 26 مرتبہ آیا۔ اس طرح بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ ہجر کی آیات نمبر 80 میں اصحاب الحجر سے مراد بھی قوم ثمود ہے، کیونکہ ہجر اس سرزمین کا نام ہے جس میں قوم ثمود بستی تھی۔ اس علاقے کو مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی نگریاں۔ اس کا ایک نام الحجر بھی ہے۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے، مدینہ کا مطلب ہے نگری۔ یہ جگہ موجودہ سعودی عرب کے انتظامی خط المدینہ کے علاقے العلا میں واقع ہے، جو ظہور اسلام سے قبل ایک انسانی معاشرہ اور تہذیب ہے۔ اس قدیم شہر کی اکثر باقیات سلطنت نبطی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ سلطنت جنوبی طرف سے البترا، جو دارالحکومت تھا، اس کے بعد سب سے بڑی سلطنت تھی۔ قوم الحیان اور قدیم رومی بادشاہت کے قبضہ جات کے آثار نباتین سلطنت سے قبل اور بعد کے یہاں پر ملتے ہیں۔ قرآن میں پتھروں اور پہاڑوں کو کھود کر گھر بنانا اور ریگستانوں میں عمارتوں کی تعمیر کو قوم ثمود کی خصوصیات کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی زرخیز اور آباد زمین کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ وہ پتھروں سے اپنے لیے گھر بناتے تھے۔ قرآن میں قوم ثمود کے دور کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ان کو قوم عاد کا جانشین قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ اقوام اور پیغمبروں کی داستان بیان کرتے ہوئے ان کا تذکرہ قوم عاد کے بعد کیا گیا ہے، اسی لیے بعض لوگ قوم ثمود کو عاد الاخرہ کے تعبیر سے بھی یاد کرتے ہیں۔ دوستو، بعض کا خیال ہے کہ قرآن میں موجود یہ ترتیب حقیقت میں ان کی تاریخی ترتیب کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ حاضر نوش کے مطابق قوم ثمود کا تذکرہ باستانی منابع میں عمدتاً 8 صدی قبل از میلاد سے لے کر 2 صدی عیسوی کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قوم عاد اور ثمود کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ تھا۔ بعض منابع میں قوم ثمود کو سام بن نوح کے پوتوں سے قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے قوم ثمود وادی القرہ کے نزدیک دریائے سرخ کے کنارے ہجر نامی مقام پر آباد تھی، جو حجاز اور شام کے راستے میں واقع ہے۔ ایک حدیث کے مطابق لشکر اسلام جب مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے ہجر کے مقام پر پہنچے تو پیغمبر اسلام نے قوم ثمود کے عذاب میں مبتلا ہونے کے خوف سے اپنے ساتھیوں کو یہاں سے پانی پینے سے منع فرمایا اور گریہ کنان وہاں سے گزرنے کا حکم دیا۔ قرآنی آیات کی روح سے قوم ثمود مشرک تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے اور توحید کے پرچار کے لیے بھیجا۔ قوم ثمود کے 70 بت تھے اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ قوم ایک بڑی چٹان کی پوجا کرتے تھے اور سال میں ایک دفعہ اس چٹان کے ارد گرد جمع ہو کر اس کے لیے قربانی پیش کرتے تھے۔ قوم ثمود سے منسوب کسی قطیبے پر جس کا تعلق سن 267 قبل از مسیح بتایا جاتا ہے، پر سن 476 میں حضرت مسیح کی تصویر کی نقاشی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کچھ مدتوں کے لیے قوم ثمود عیسائی دین کے پیروکار بھی رہے تھے۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی نبوت کے اثبات کے لیے معجزے کا تقاضا کیا۔ احادیث کے مطابق انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال لائیں۔
خدا نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ایک اونٹنی پہاڑ کے اندر سے باہر آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، لیکن قوم ثمود نے اسے مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں قوم ثمود 2 یا 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان کی اکثریت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ایک قلیل تعداد نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لانا شروع کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ قوم ثمود نے ان کی تنبیہ کے بالکل برعکس ان کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا ہے، تو آپ نے انہیں مطلع کیا کہ اب اللہ کا عذاب تمہارے بالکل قریب آ گیا ہے، بس تم اپنے گھروں میں ایس سامانیوں سے 3 دن اور لطف اندوز ہو لو، یہ ایسا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں مطلع فرمایا کہ اب تمہیں اپنے سامان عیش و عشرت سے 3 دن ہی نفع حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے اس بات کا مذاق بھی اڑایا اور استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم پر کیسے گزریں گے؟ آپ نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی اور وہ سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اگرچہ چہرے سیاہ ہو جانے پر انہیں عذاب کا یقین آ چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ تذبذب کا شکار تھے، انہیں ایمان اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اور جب یقین آ گیا تو اب توبہ کرتے بھی تو اس کا کوئی نفع نہ ہوتا۔ ایک طرف تو عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن ان میں سے بعض افراد کی شرنگیزی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس عالم میں بھی حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ قرآن پاک میں ہے، اور اس شہر میں 9 ایسے افراد تھے جو فتنہ و فساد کے خونگر تھے، اور وہ اس خطے میں اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کریں کہ شب خون مار کر صالح اور ان کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ جب انہیں ہلاک کیا گیا اس وقت ہم تو موجود ہی نہ تھے، یقین کرو ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ سازش کی تو ہم نے بھی اپنی تدبیر کی، اور وہ ہماری تدبیر کو سمجھ ہی نہ سکے۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا، اللہ رب العزت نے اپنے ملائکہ کو ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ تلواریں سوند کر آپ کی راجگاہ کے قریب ہوئے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا، ان پتھروں نے ان سرکش افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ مہلت کی آخری رات تھی، اس کے ساتھ ہی باقی قوم کی ہلاکت کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زلزلے اور سخت بجلی اور گرج چمک کے برچھاؤ کے ساتھ بطور سزا کے عذاب نازل کیا، اور قوم ثمود کے نافرمان لوگ نیست و نابود ہو گئے۔ یوں مدائن صالح والی جگہ اسی وقت عذاب الہی سے اللہ کے غضب و قہر کی عبرتناک نشانی بن گئی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت 1972 سے اس شہر کو اس کی اس تاریخی حیثیت سے ہٹ کر اسے سیاحت و تفریح کی کشش کے لیے مدائن صالح کے طور سے فروغ دے رہی ہے، اور اس کو قومی تہذیب و تشخص کی حیثیت سے محفوظ کیا گیا ہے۔ قدیم مٹی ہوئی تہذیب سلطنت نباتین کے انتہائی محفوظ حالت میں موجود، خاص کر 131 پتھروں کے تراشیدہ گھر اور ان کے بیرونی داخلی دروازوں کو سن 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب کی پہلی عالمی ورثے کی جگہ قرار دیا۔ یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ دوستو، آج ہم جن گناہوں کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور انہیں زمین بوس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔